تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام، مؤلفہ صاحبزادی انیس اختر سلام اللہ بنت محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں آپ کو کون شخص سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن و حسین علیہ السلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کرتے تھے، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر آپ حضرت حسن و حسین علیہ السلام دونوں کے جسم کو سونگھتے اور اپنے گلے سے لگاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، یعنی شکل و صورت میں سر سے لے کر سینے تک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے زیریں حصے سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر یہ بیان کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، آگاہ ہو کہ میرے اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ کربلا کی سسکتی فضائیں، اس کے بے برگ و بار اور اجرے اجرے نہل، اس کے پہلو میں بہتا ہوا فرات، سبھی اس داستان کے امی ہیں۔ تو ہاں، تم سب کہو یہ ماجرا کیا تھا؟ آواز آئی، کیا تم میں یہ سکت موجود ہے کہ اس قافلے کے لٹنے کی روداد سن سکو؟ تم میں یہ حوصلہ ہے کہ ان پاکیزہ مسافروں کے مصائب و آلام کی کسی بھی ایک کہانی کا منظر ذہن میں لا سکو؟ نہیں نہیں، نہ ہم نے کچھ کہنے کا حوصلہ ہے، نہ تم میں کچھ سننے کا۔ البتہ کچھ مختصر بات یوں ہے کہ اس دھرتی پر لٹنے والا یہ قافلہ ان مقدس ہستیوں پر مشتمل تھا جس کی نظیر و مثل دنیا نے دیکھی نہ سنی۔ ان کا تعلق اس خاندان سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے خاص طور پر منتخب فرمایا اور سرفراز کیا۔ اللہ کا وہ برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کا خاتم اور امام تھا۔ وہ نبی رحمت تھا جس نے عالم انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشن راہوں سے روشناس کروایا، گمراہیوں اور ذلتوں سے اٹھا کر تہذیب کی بلندیوں پر پہنچایا۔ یہ قافلہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں اور قرابت داروں پر مشتمل تھا۔ سالار قافلہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لہتے جگر حضرت امام حسین علیہ السلام تھا، جس بیٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اور یہ سالار قافلہ حسین علیہ السلام
اسی دخترے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ تھا۔ یہ مقدس قافلہ مدینہ سے چلا اور مکہ ٹھہرا۔ کوفہ جانے کا عزم تھا کہ راستے میں گھیر لیا گیا۔ اس طرح کا برتاؤ کیا کہ جیسے ان سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ کوفہ سے 4 سوار آتے دکھائی دیے۔ آنے والوں نے بتایا کہ شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر ملا لیا گیا ہے۔ عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے نکلیں گی۔ اور یہ کہ آپ کے قاصد قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت قیس کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام بہت آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا بعد ان میں سے مر چکے ہیں اور بعد موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر حق پر ثابت قدم ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ خدایا ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کی راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب کے دارالاقرار میں ہمیں اور انہیں جمع کر دے۔ آپ کو اس مقام پر کوچ کرتے وقت اونگ آئی تو پھر چونک کر بلند آواز سے آپ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا اور آپ کے صاحبزادے علی اکبر علیہ السلام نے سنا اور عرض کی ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی اونگ گیا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سوار کہتا ہوا چلا جا رہا ہے، لوگ چلتے ہیں اور ان کی موت ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے یہ ہماری موت کی خبر ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر وہ کہہ اٹھے اگر ہم حق پر ہیں تو موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ مقام نینوا پر پہنچے تو ابن زیاد کا قاصد حر کے پاس اس کا حکم لے کر پہنچا جس میں یہ لکھا تھا حسین کو کہیں ٹکنے نہیں دینا، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ پائے، قلعہ بند یا شداب مقام پر پراؤ نہ ڈال سکے، میرا یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تکمیل کرتے ہو۔ پھر آپ ایک اجار میں اترے اور پوچھا کہ یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کربلا۔ آپ نے فرمایا یہ کرب اور بلا ہے، یہ بے آب و بیاں مکان پانی سے دور تھا، دریا اور مقام کے درمیان ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن جوشن کی تازہ ہدایت کے ساتھ 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ آتے ہی قاصد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے حر بن یزید کو دے چکے تھے کہ اہل کوفہ ہی نے مجھے بلایا ہے، اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو اس جواب سے اطمینان ہوا اور سوچا کہ اگر خون حسین علیہ السلام کا امتحان اس سے ٹل جائے تو بہتر ہے۔ فوراً ابن زیاد کو خط لکھا، مگر اس نے خط پڑھ کر کہا اب ہمارے پھندے میں آ پھنسا ہے۔ جواب لکھوایا حسین علیہ السلام سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید کی بیعت کرے،
پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے پائیں، چنانچہ پانی بند کر دیا گیا۔ دریا کی گھاٹ پر 500 سپاہی متعین کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو شام کو پھر حضرت عمر بن سعد کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے 3 صورتیں پیش کی۔ نمبر 1، مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔ نمبر 2، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ خود اس سے طے کر لوں گا۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی بھی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہی مجھ پر گزرے گی۔ عمر بن سعد نے یہ صورتحال ابن زیاد کو لکھ بھیجی، لیکن وہاں سے عمر بن ذوالجوشن ابن زیاد کا یہ جواب لے کر کربلا پہنچا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے کنارہ کرو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کا قتل کرو، مسلح کرو، پھر قتل کے بعد ان کو گوروں کی ٹانپوں سے رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارا حکم کی تعمیل نہیں کی تو انعام نہیں پاؤ گے، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کر سکتے تو فوج کی قیادت شمر کے سپرد کر دو۔ شمر ذوالجوشن کی پھوپھی حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی زوجیت میں تھی۔ ان کے چچا اور 4 صاحبزادے عباس بن رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ شمر ان چاروں کے لیے ابن زیاد سے پروانہ امان حاصل کر چکا تھا۔ جب یہ پروانہ ان چاروں بزرگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا اور فرمایا، افسوس ہے تم پر کہ ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امان نہیں۔ اللہ کے امان تمہاری امان سے بہتر ہے۔ ہم تجھ پر اور تیرے امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ابن زیاد کا یہ پیغام مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے، اور یہ کہہ کر اس پیغام کو مسترد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا حی یا قیوم۔